الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 5 کی انگلش کورس بک کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ اب اپنی کورس بک سے سبق نمبر 1 اور صفحہ نمبر 10 کھول لیجئے۔ ایکٹیو انگلش کورس بک، پیج نمبر 10، کلاس 5، یونٹ 1، کلیکٹر آف سلائس بریڈ۔ پیارے بچوں، آج ہم اس کا ٹاپک ہے، کویسچن ہے میچ دی کالم۔ آج ہم یہ سولو کریں گے۔ اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتائی دیتا ہوں کہ آج کا ٹاپک بہت ہی آسان اور انٹرسٹنگ ہے۔ آپ نے لاسٹ لائن تک اسے بہت غور اور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بہت جلد سمجھ آ جائے گا۔ آئیے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں آپشن نمبر 1 اور 2 جو ہیں یہ تھوڑے سے کنفیوژن ہیں ان میں، کیونکہ ان کے جو میچ دی کالم، آگے کالم کو میچ کرنا ہے، اس میں تھوڑی سی ٹیکنیک ہے، وہ تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھانے والے ہیں۔ تو آئیے اس سے پہلے ہم 3، 4، 5 کو میچ کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، The adults were curious about the collection of sliced bread۔ آپ نے جب یہ پوائنٹ پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایڈلٹس تھے، کیوریس مطلب ان کو بہت تجسس ہوتا تھا کہ یہ سلائس بریڈ کیوں اکٹھے کر رہا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ They asked questions, he was proud of his collection۔ آپ یہ سارے آپشن پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ جتنے بھی ایڈلٹس تھے جب وہ اس کی کلیکشن آف سلائس بریڈ کے بارے میں سنتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ They asked questions۔ تو پیارے بچوں، ایک بات یاد رکھیں، اس ایکٹیویٹی کو سولو کرنے کے لیے آپ کو پینسل اور اسکیل کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ لائن ٹیڑھی نہ ہو اور نمبر 2 غلط میچنگ نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، پینسل اور اسکیل کا استعمال کیجئے۔ تو نمبر 1 ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ نمبر 3 پہلے، دی ایڈلٹس ور کیوریس اباؤٹ دی کلیکشن آف سلائس بریڈ۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ جو ایڈلٹس تھے وہ اس کے بارے میں کیوریس تھے، ان کو تجسس تھا، اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ دی آسکڈ کویسچنز۔ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے نمبر 3 کو یہاں اس کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ تو آئیے اسے میچ کیے دیتے ہیں۔ اب نمبر 4 آگے پڑھتے ہیں۔ دی رائٹر ناؤز دی سیکرٹ آف دی میجیکل بریڈ۔ جو رائٹر تھا اسے اس بریڈ کا جو میجیکل سیکرٹ تھا وہ معلوم تھا کہ یہ جو ہے کبھی کلر اس کے چینج ہوتے ہیں، سائز اس کا چینج ہوتا ہے۔ تو جب اسے یہ چیز معلوم تھی تو اس نے کیا کیا؟ ہی واز پراؤڈ آف ہز کلیکشن۔ کیا اسے جو چیز تھا یہ معلوم تھا، اس کے اوپر اسے پراؤڈ تھا، وہ فخر محسوس کرتا تھا کہ جو میری ایکٹیویٹی ہے یہ بہت ہی اچھی ہے۔ تو کیا اسے اس پر خوشی ہوتی تھی، فخر محسوس ہوتا تھا کہ یہ دنیا میں صرف ایک میں ہی ہوں جسے یہ راز معلوم ہے۔ اور ہی کلیکٹڈ سلائس بریڈ، دے چینج کلر اینڈ شیپس، ہی سیٹ اسائڈ پارٹ آف ہز شیلف۔ اس نے اس کے لیے ایک شیلف کی۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے اس بات کے اوپر پراؤڈ تھا، وہ پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ پوری دنیا میں صرف ایک میں ہی ہوں جسے اس میجیکل سیکرٹ کے بارے میں آگاہی ہے۔
تو آپ نے نمبر 4 کو اس کے ساتھ آپ نے میچ کر دینا ہے. Number 5. The bread slices were left in the open for days. کہ جب آپ ان کو جو بریڈ سلائسز ہیں آپ انہیں کافی دن تک کسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اوپن، تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ دے چینج کلرس اینڈ شیپس. یا ہی کلیکٹیڈ سلائس بریڈ، ہی سیٹ اسائڈ اے شیلف پارٹ آف ہز شیلف ٹو ڈسپلے، یا اس نے ڈسپلے کیا تھا. تو ہمیں معلوم ہے بیٹا کہ اگر کافی دنوں تک ہم اسے اوپن جگہ پر رکھ دیں گے تو ان کا شیپ اور کلر چینج ہو جائے گا. تو یہ اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ یہاں ہمیں مل گیا ہے. تو آئیے اسے میچ کر دیتے ہیں. اب آپ کے پاس آپشنز جو ہیں 3 میچ ہو چکے ہیں، صرف 2 آپشنز رہ گئے تھے جس میں آپ کو میں نے سٹارٹ میں ہی آغاز میں ہی بتا دیا تھا کہ ہم اس کے بارے میں بعد میں پڑھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. نمبر 1 ہے دا ٹیچر ٹولڈ دی کلاس ٹو فائنڈ اے ہابی. ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ آپ نے ایک ہابی ڈھونڈنی ہے. تو ہی کلیکٹیڈ سلائس بریڈ، کیا اس نے ہابی کے طور پر سلائس بریڈ اکٹھے کیے تھے. He set aside a part of his shelf to display the special collection. یا اس نے اسپیشل کلیکشن جو ہے اس کے لیے اپنی خاص جگہ کی تھی، ساری کلیکشنز کو سٹور کرنے کے لیے ایک اسپیشل شیلف بنایا تھا. تو یہ دونوں آپشن اس کے لیے کریکٹ نظر آتے ہیں ہمیں، کہ واقعی ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے ہابی کے طور پر سلائس بریڈ ہی اکٹھے کیے تھے، اور ان کو اکٹھے کرنے کے لیے اس نے جو ہے ایک خاص شیلف چوز کیا تھا. یہ ہی ٹیچرز کی طرف، ان کی ٹیچر کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں کہ شیلف ایک خاص چوز کریں. تو یہ دونوں اسی آپشن کے لیے کریکٹ نظر آتے ہیں. سولو کرنے سے پہلے پوائنٹ نمبر 2 کو بھی پڑھ لیتے ہیں. دی رائٹر لائکس ٹو ایٹ بریڈ. جو رائٹر ہے وہ ان کو جو سلائس بریڈ ہیں اسے اچھی لگتی ہیں. تو کیا کیا اس نے؟ ہی کلیکٹیڈ سلائس بریڈ، اس نے سلائس بریڈ کو کلیکٹ کیا. یا ہی سیٹ اسائڈ پارٹ آف ہز شیلف ٹو ڈسپلے دی اسپیشل کلیکشن. کہ اس نے اسپیشل کلیکشنز کے لیے ایک شیلف کو منتخب کیا. تو یہ دونوں آپشنز بھی اس کے لیے ہمیں درست معلوم ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر وہ ان کو لائکس کرتا ہے، اگر اسے یہ بریڈ پسند ہیں تو ہی کلیکٹیڈ سلائس بریڈ، اس کے لیے بھی وہ سلائس بریڈ اکٹھے کر سکتا ہے. اور اگر اسے سلائس بریڈ پسند ہیں تو وہ ان کی اسپیشل کلیکشن کے لیے شیلف ایک اسپیشل سیکشن جو ہے وہ بھی منتخب کر سکتا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ دونوں سٹارٹ میں سولو نہیں کروائے تھے کہ ان کے اوپر تھوڑا ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے. تو پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ ٹیچر نے جب کلاس میں کہا کہ آپ نے ایک ہابی چوز کرنی ہے تو سب سے پہلے اس بچے نے کیا کیا؟ اس ہابی کے لیے اس نے کہا کہ وہ کیا چیز چوز کرے گا. اس نے سلائس بریڈ چوز کیے تھے کیونکہ یہ سٹارٹ میں تھا، اس لیے یہ کریکٹ آپشن جو ہے اس کے ساتھ آپ میچ کر دیں گے. ہی کلیکٹیڈ سلائس بریڈ، کیونکہ جب ہابی کی بات ہے تو ہمیں اس پوری پوائم میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اس کی ہابی تھی ٹو فائنڈ اے ہابی، کہ آپ نے ایک ہابی تلاش کرنی ہے. ٹیچرز نے تمام بچوں کو کہا تھا. تو اس نے اپنے لیے جو ہابی چوز کی تھی ہی کلیکٹیڈ سلائس بریڈ، اس کے لیے اس نے سلائس بریڈ کی ہابی کا انتخاب کیا تھا. کیونکہ ہابی کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ سلائس بریڈ کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے ہم نے اسے یہاں میچ کر دیا ہے. اور نمبر 2 جو ہے دا رائٹر لائکس ٹو ایٹ بریڈ، اسے بریڈ اچھے لگتے ہیں، اس لیے ہی سیٹ اسائڈ پارٹ آف ہز شیلف ٹو ڈسپلے دی اسپیشل کلیکشن. تو اس نے اچھے لگتے ہیں تو اس نے گھر میں ان کی ایک اسپیشل کلیکشن کی ہوئی ہے، اور اس نے انہیں باقاعدہ شیلف کے اوپر پرومیننٹ جگہ پر رکھا ہوا ہے. تو ہم نمبر 2 کو لاسٹ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں.
جی پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کا ٹاپک جو ہے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور آپ نے میچ دی کالم کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں کہ پینسل اور اسکیل کا استعمال کرنا ہے، آپ اسے ذہن میں رکھتے ہوئے میچ دی کالم سولو کریں گے اپنی کورس بک کے اوپر پیج نمبر 10۔ تو پیارے بچوں، پوری احتیاط کے ساتھ اسے سولو کیجئے۔ امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی خوب دہرائی کیجئے۔ اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔